نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام معزز و مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا۔ اب آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح جن آیات کی ممکن ہوئی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 آیات نازل فرمائی ہیں، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری اکٹھی نازل فرمائی ہے۔ مکہ کے اندر نازل ہوئی، ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اب اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے پہلی 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور آخری 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا تذکرہ ہے، اور درمیان والی جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے یہ آیت، یعنی اللہ تعالیٰ سے استعانت اور عاجزی بھی کی گئی ہے، اللہ سے مدد بھی چاہی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان بھی ہے، عبادت کا بیان بھی ہے۔ تو یہ صورت مبارکہ ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر جس طرح آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بندے اور اپنے درمیان میں تقسیم فرما دیا ہے۔ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس فاتحہ کے اندر وہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، ہاں جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ بات میرے اور بندے کے درمیان میں راز ہے، ہمارے درمیان میں آدھی آدھی ہے، اور فرمایا میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کو عطا کیا گیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ میں نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ صورت مبارکہ بندے اور رب کے درمیان میں آدھی آدھی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے ابتدا میں سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے اس کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں، تو انسان جب دیکھتا ہے اور جب غور کرتا ہے تو کائنات کے اندر کوئی بھی تعریف ہو رہی ہے جو ہوئی ہے، ہو رہی ہے یا ہوگی، وہ در حقیقت اللہ رب ذوالجلال کی ہو رہی ہے۔ کسی کی بھی تعریف کر رہے ہیں وہ رب کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ وہی مصور حقیقی ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ دیکھیں خوبصورت نقش ہوتا ہے، خوبصورت تصویر ہوتی ہے، جب کوئی بندہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ کیا ہی حسین و جمیل تصویر ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اصل تعریف بنانے والے کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب بندہ کوئی کسی چیز کی، کسی خوبصورت نظارے کی، کسی حسین منظر کی جب تعریف کرتا ہے تو اس وقت وہ تعریف در حقیقت اس قدرت والے کی ہو رہی ہوتی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔
تو کہا جا سکتا ہے، اور یہی کہتے ہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، رب کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر جو تربیت کرے اور جو پرورش کرے۔ اب پرورش کیسے کی جاتی ہے کہ بھائی پرورش کا مطلب یہ ہے، تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو درجہ بدرجہ اس کو بڑھاتا رہے اور اس کو حد کمال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان کی ہر طرح سے حفاظت کی، ان کو حد کمال تک پہنچایا، تو وہ رب ہے۔ تو فرمایا رب العالمین، یہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ عالمین کا کیا مطلب دیکھیں، عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کہا جاتا ہے جہان کو۔ اب کیا مطلب ہے یہاں پر مراد یہ ہے کہ تمام اجناس کے جتنے بھی عالم ہیں وہ سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا، حد کمال تک پہنچانے والا وہی اللہ ہے۔ دیکھیں وہ کائنات کے اندر اگر وہ عالم انسان کا ہو تب بھی وہ پالنے والا ہے، وہ جنات کا عالم ہو وہی پالنے والا ہے، وہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، بحر و بر کا پالنے والا وہی، زمین کے ذرات سے لے کر آسمانی سیاروں اور ستاروں تک، چاند سورج ستاروں تک، آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے، وہی ان کا رب ہے۔ چرند پرند درد ہوں، جمادات و نباتات ہوں، انسان و جنات ہوں، فرشتے ہوں، ملائک ہوں، سب کے سب کا وہ رب ہے، اور یہ تمام کے تمام عالم ہے، اور ان سب کا رب وہی اللہ ہے۔ تو بھائی ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمام اجناس اس سے مراد ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا سے ہٹ کر عالم دنیا کے علاوہ 40,000 عالم اور پیدا فرمائے ہیں۔ یہ عالم دنیا فرمایا یہ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ 40,000 اور عالم موجود ہیں۔ تو یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے اس رب کی قدرت ہے، وہ چاہے تو جہاں پر اپنی مخلوقات کو پیدا کر لے۔ آج دیکھیں اپنا سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہماری خلا ہے یہ لامتناہی ہے، لامتناہی خلا ہے، اور اس کا بندے کو اس کا اندازہ نہیں لگا سکا آج کہ اس کی اختتام کہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اور مخلوقات کو بھی پیدا کر لے۔ تو بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات، تمام مخلوقات، اگر آپ ذرا سا غور کریں، فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ یہ 24 گھنٹے انسان کی خدمت کے لیے ہیں، یہ جمادات و نباتات سے لے کر، یہ فرشتوں سے لے کر، یہ جنات، یہ انسان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پانی، یہ بحر و بر، ہر چیز کائنات کی انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دیکھیں ایک لقمہ جو ہمارے منہ تک پہنچتا ہے، وہ تمام کائنات کی طاقتیں اور قوتیں لگ کر وہ ایک لقمہ سالوں کی محنت کے بعد وہ تیار ہوتا ہے اور انسان کے منہ تک پہنچتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا ہے تو اس رب نے اس انسان کو بھی عبث پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس انسان کا مقصد کیا ہے؟ اس انسان کا مقصد فرمایا ساری کائنات تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں ذرا، دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک انسان ہے، اگر وہ گھوڑا پالتا ہے، گھوڑے کا شوقین ہے، شاہ سوار ہے، شاہ سواری کا وہ شوقین انسان ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے گھوڑے کے لیے استبل بنائے گا، اس کے لیے چارے کا انتظام کرے گا، اس کے لیے اس کی خدمت کرنے والے کا انتظام کرے گا، ساری چیزیں، کھانا پینا، اس کو تنخواہ دے گا، سارا انتظام کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں وہ گھوڑا جب تک اس کو سواری دیتا رہے گا اس وقت تک تو یہ اس ساری خدمات سر انجام دیتا رہے گا، لیکن اگر یہ گھوڑا سواری کے قابل نہ رہا تو اس گھوڑے کو بھی وہ نکال دے گا اور تمام کے تمام نظام کو ختم کر دے گا۔
ایسے ہی اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد کو چھوڑ دے گا، جس دن انسان اپنے مقصد کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے کی آیات کا درس دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔